وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی تعجب خیز ہے کہ کسی قبر پہ قطب، دوسری قبر پہ ابدال، تیسری قبر پہ غوث، تو اور کسی قبر پہ محبوب سبحانی، تو ان القاب کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بناوٹی اور مصنوعی القاب اور ٹائٹل ہیں۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قطب، ابدال، اوتاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قبر کے پجاریوں نے اپنے اڈے جمانے کے لیے اور بزنس کے پرپز سے یہ سب اعلانات لگائے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایڈورٹائزنگ کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مردے کی چوکھٹ پہ جبین نیاز کو خم کریں اور اپنی پیشانی کو رگڑیں اور اپنے پاکٹ کو بھی خالی کریں اور اپنے دل سے ایمان کا جنازہ نکالیں۔ ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے وہاں لوگ اپنی تمام تر چیزوں کو نیلام کر دیتے ہیں، اور یہ جتنے بہروپیے ہیں، جتنے ہی قبر پجوے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑی تجارت ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے ٹینڈرز نکلتے ہیں۔ کبھی عرس کا ٹینڈر نکلتا ہے، تو کبھی میلے کا ٹینڈر نکلتا ہے، اور جو دنیا کی کمائی ہوتی ہے تو وہ بے انتہا ہے۔ یہاں ایمان کا بھی سودا ہوتا ہے۔ یہ سب ٹائٹل کیوں دیے گئے ہیں؟ ایمان کا سودا کرنے کے لیے۔ ایمان فروشوں کا یہ اڈا بنا ہوا ہے۔ جتنے چنڈال قسم کے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ورنہ اسلام کی بہترین صدیوں میں ان القاب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تینوں قرنوں کی فضیلت ثابت ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غوث کہا؟ نہیں۔ کسی نے عمر فاروق کو قطب کہا؟ نہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کے لیے ابدال کا یا محبوب سبحانی کا ٹائٹل لگایا گیا؟ نہیں۔ یہ تصوف باطنیت ہے، شیعیت اور رافضیت اور سبائیت کا نام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اور جتنے دینی گروپس ہیں، جتنی ہی دینی پارٹیاں ہیں، ان تمام کو سب سے پہلے توحید پر محنت کرنی چاہیے۔ توحید کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تبھی ان چنڈالوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلام کے بدنمائی کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمان ان باتوں کو سمجھیں اور اس اسلام کی طرف آئیں جس کی تکمیل کا اعلان رب کائنات نے کیا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ جس رب کی عبادت اس زمانے میں کی جاتی تھی، اسی رب کی عبادت آج بھی کی جائے گی،
اور قیامت کی صبح تک اسی رب کی عبادت ہوگی. اور جس نبی کی اطاعت اس زمانے میں کی جاتی تھی اسی کی اطاعت اور فرما برداری آج بھی کی جائے گی اور قیامت کی صبح تک اسی نبی کی اتباع اور پیروی ہوگی. ان خرافات، خزعبلات اور القاب اور ٹائٹلز کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے.